پرائسز کو نہیں, ہم معیار تعلیم کو ضرور ریگولیٹ کرتے ہیں. بچے باہر جانا چاہتے ہیں, تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ضرور جانا چاہیے, باہر بھی جانا چاہیے. پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک رہنمائی مرکز کے نام سے بہت ہی زبردست پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ سے سافٹ ویئر ڈیولپ کرا رکھا ہے. تو اوپر پوری دنیا کے جو اسکالرشپس ہیں وہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں, ان کے لنک جو ہیں وہ اپلوڈڈ ہیں. انگلینڈ جو ہے وہ اپنی جی ڈی پی کا 7% تعلیم پہ خرچتا ہے اور 4% اعلیٰ تعلیم پہ خرچتا ہے. ہماری جو فی ہیں وہ بڑی نامینل ہیں. انگلینڈ میں جاتے ہیں تو $22,000, $23,000, $40,000. اعلیٰ تعلیم ہے, یہ بنیادی حق نہیں ہے. 2.5 ارب روپیہ اس سال مختص کیا, جس میں 25,000 اسٹوڈنٹس کو میرٹ اسکالرشپ ہم دے رہے ہیں, یعنی فل ٹیوشن فی پے کر رہے ہیں. ایک بچی نے اگر یونیورسٹی آنا ہوتا ہے تو وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے بھائی کے اوپر, اپنے والد کے اوپر, اور وہ بھائی یا والد جو ہیں 3 گھنٹے 4 گھنٹے یا تو بائکس کے اوپر لے کے یونیورسٹی کے باہر انتظار کر رہے ہیں, پھر یا پھر انہوں نے وینز لگوا رکھی ہیں. آخر آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ یہ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں؟ ویلکم ٹو دی شو, اینڈ ویکینڈ مارننگ پہ بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم باقاعدہ بات چیت کا آغاز کریں, بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ بتا سکیں کہ آپ کو ایگزیکٹلی اگر ڈگری ایکوائر کرنی ہے تو آپ کے پاس کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں. آپ کے پاکستان کا جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ادارہ ہے آپ کے لیے کیا کر رہا ہے, آپ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس اداروں کے ریسورسز سے. اور اس کے بعد جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے بچوں کا خواب ہوتا ہے کہ جناب سب نے باہر چلے جانا ہے ڈگریز حاصل کرنے, تو پاکستان میں رہ کے ہم کس طرح ان اپرچونیٹیز کو اویل کر کے وہی ڈگریز یہاں سے لے سکتے ہیں, ان سب سوالوں کا جواب آپ کو دیں گے ڈاکٹر شاہد منیر صاحب. ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہاں آج انوائٹ کیا اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں پاکستان کے عوام کے ساتھ اور بالخصوص یوتھ کے ساتھ ہم کلام ہو سکوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کردار بڑا اہم رہا ہے, بیکاز ایک ٹائم پہ جب دھڑا دھڑ گلی محلوں میں بھی یونیورسٹیز کھل رہی تھی تو ایچ ای سی از دا ون جس نے آ کے چیزوں کو کنٹرول کیا, اسٹریم لائن کیا. سو اب ظاہری بات ہے ہمارے پاس ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشنز بہت ہیں, لیکن آپ کے لیے سب سے بڑا کنسرن اس ٹائم کیا ہے یونیورسٹیز کو لے کر؟ ہمارے 2 کنسرنز ہیں. ایک یہ کہ ایکسیسیبلٹی آف ہائر ایجوکیشن, یعنی اعلیٰ تعلیم تک نئی نسل کی رسائی کو انہینس کیا جا سکے, بڑھایا جا سکے, جو کہ بہت کم, ان کے لیے مواقع بڑے کم ہیں. جس طرح اس وقت پاکستان میں صرف 20 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ یونیورسٹیز میں انرولڈ ہیں. اچھا, یہ تعداد صرف 13% بنتی ہے ہماری, جو کہ عالمی طور پر 36% تک ایکسیسیبلٹی آف ہائر ایجوکیشن ہے. ہمارا پڑوسی جو ہندوستان ہے اس پہ شہری علاقوں میں یہ 44% تک ہے, اور دیہی ایریا میں 24% یوتھ کو یونیورسٹی تعلیم تک رسائی ہے. ہم یہاں 13% تک ہیں. اس لیے پہلا ہمارا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیز بنا سکیں تاکہ ہماری یوتھ ان یونیورسٹیز میں آ سکے, پڑھ سکے, اسکلفل ہو سکے اور امپلائیبل ہو سکے. دوسرا ہمارا چیلنج یہ ہے کہ کوالٹی آف ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ عالمی معیار کے برابر ہو, تاکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اور ہماری جو لوکل انڈیجنس مارکیٹ ہے اس میں بھی جاب حاصل کر سکے. تیسرا چیلنج ہمارا یہ ہے کہ ہم انٹرپرینوریل جو کلچر ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر فروغ دے سکیں, یعنی کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی نجی سیکٹر جو ہے وہ 100% یوتھ کو امپلائمنٹ نہیں دے سکتا. اس لیے طلبہ میں کاروباری صلاحیتوں اور سوچ کو اجاگر کرنا اور فروغ دینا تاکہ وہ کل کو خود انٹرپرینور بن سکیں اور لوگوں کو نوکریاں دے سکیں. اور ایک اور چوتھا چیلنج ہمارا یہ ہے کہ اپنے کریکولا کو آئی ٹی امبینڈڈ بنانا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اس میں مرج کرنا, اس کے سینٹر آف ایکسیلنس بنانا, تاکہ جو جدید ترین مہارتیں ہیں ان سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ لیس ہو سکیں اور وہ ان مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو آگے لے جا سکیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب یہاں پہ ایک سوال کچھ کھڑے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ایک تو ہے پبلک یونیورسٹیز اور ایک ہے پرائیویٹ یونیورسٹیز. پبلک یونیورسٹیز میں قدر فیس اسٹرکچر بہت مناسب ہوتا ہے اور لیکن سیٹس کم ہوتی ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹیز میں فیسیں کمر توڑ مہنگائی کے ساتھ میچ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, لاکھوں میں چلی جاتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے سر, اس کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں, دنیا میں اس وقت کیپٹلسٹک اکانومی میں ہم زندہ ہیں, اور کیپٹلسٹک اکانومی میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا وہ فائدہ اٹھاتا ہے جہاں ریاست کے پاس پیسے نہیں ہوتے, اور وہ جو تعلیم ہے اور اعلیٰ تعلیم ہے, فنی تعلیم ہے,
یا طب کی تعلیم ہے اس تک جب وہ اپنی عوام کو اس کے پاس پیسے نہیں اور وہ اس حد تک اسپینڈ نہیں کر پاتی تو پھر پرائیویٹ سیکٹر آگے آتا ہے اور اس ڈیفیشنسی کو اور اس گیپ کو فل ان کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے پھر وہ چونکہ پروفٹ میکنگ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ فیسز لائیں اور زیادہ اچھا انفراسٹرکچر دیں اسٹوڈنٹس کو اور سم ٹائمز اچھی سرٹیفکیشنز دیں یا افیلیشنز دیں جس کے ذریعے سے بچوں کی امپلائبلٹی بڑھ جائے جس کے لیے وہ زیادہ چارج کرتے ہیں. تو یہ تو چیز طے ہے, لیکن جو اسٹینڈرڈس ایچ ای سی نے سیٹ کر رکھے ہیں وہ چاہے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہوں دونوں کو کمپلائی کرنا پڑتے ہیں. کوئی بھی ڈگری پروگرام کسی پبلک سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں آفر نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کو این او سی نہ دے دیا جائے فیڈرل ایچ ای کی طرف سے اور پروونشل ایچ ای سیز جا کے اس کو فزیکلی آن گراؤنڈ چیک نہ کر لیں کہ بلڈنگ پراپر ہے, لائبریریز پراپر ہیں, نمبر آف بکس, نمبر آف پبلیکیشنس, اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشوز, نمبر آف پی ایچ ڈی فیکلٹیز. ان چیزوں کو جب تک ہم ان معیارات کو جو کہ طے کیے گئے ہیں پاکستان میں ہم اس کو جب تک امپلیمنٹ نہ کرا لیں, وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا پبلک سیکٹر ہو, وہ اس میں جاری نہیں کر سکتے اپنے یونیورسٹی کو ڈگری. ہاں یہ جو فیسز ہیں وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 10% تک بڑھا سکتی ہیں اینولی, لیکن وہ بھی نہیں کئی سالوں سے کئی یونیورسٹیز جو ہیں وہ بڑھاتی, تاکہ ہر حکومت یہ چاہتی ہے اور موجودہ حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ بچوں کو سستی ترین معیاری تعلیم جو ہے وہ دی جا سکے. اسی لیے ہمارا زیادہ فوکس یہ ہے کہ ہم پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی کیپیسٹی کو انہینس کر سکیں, ان کو ایکسپینشن دے سکیں, اور اس کے اوپر بہت سے پیسے خرچے جا رہے ہیں. تو سر آپ کا کوئی اتھارٹی ہے فیسز کو ریگولیٹ کرنے کے معاملے میں؟ نہیں, ہم فیسز کو نہیں, ہم معیار تعلیم کو ضرور ریگولیٹ کرتے ہیں. فیسز کو نہیں, نہیں, ہم معیار تعلیم کو ضرور ریگولیٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر دیکھا جائے تو جب بچے گریجویٹس ہو کر باہر نکلتے ہیں تو ایک بڑا بنیادی سوال انڈسٹری جو اٹھاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ جو ہمیں ریکوائر ہے وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا. انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا شاید کوئی لنکیج ایسا نہیں ہے. یہ وجہ کیوں ہے سر کہ جب آپ لوگ کنٹرول بھی رکھتے ہیں لیکن وہ بچے ڈیولپ نہیں ہو پا رہے؟ جی, آپ نے صحیح کہا ہے, لیکن پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے صوبے بھر کے وائس چانسلر کو 3 دن کے لیے مری میں جمع کیا آج سے 2 سال پہلے, اور ہم نے ایک کانفرنس کی جس کو ہیکاتھون فار فیوچر کا نام دیا گیا, اور اس میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب ہمارے ساتھ 3 دن رہے. وہاں ہم نے کچھ فیصلے کیے اور ان فیصلوں کے اوپر اب عمل درآمد جاری ہے, جن میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ انڈسٹریل پروفیشنلز, بزنس پروفیشنل جو ہیں, اور ان کو بورڈ آف اسٹڈیز کا ممبر بنایا جائے گا, تاکہ جب وہ کریکولم ڈیزائن کیا جا رہا ہو تو وہ یہ بتا سکیں کہ کس قسم کا کریکولم چاہیے اور کون سے کنٹینٹ چاہیے. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بہت سی یونیورسٹیز نے پنجاب میں بزنس پروفیشنلز کو, انڈسٹریل پروفیشنلز کو اپنے بورڈ آف اسٹڈیز میں شامل کر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ ہر سال آل پنجاب یونیورسٹیز انوویشن ایکسپوز منعقد کرتا ہے, جس میں پنجاب کی یونیورسٹیز کے اندر جو بچوں نے پروجیکٹس بنا رکھے ہوتے ہیں, جو پروڈکٹس بنا رکھی ہوتی ہیں, اس کو ڈسپلے کیا جاتا ہے, اور پورے پنجاب کے جو چیمبر آف کامرسز ہیں ان کو وہاں انوائٹ کیا جاتا ہے, جوائنٹ وینچرز اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان کے کروائے جاتے ہیں. یہ ایک یونیورسٹی انڈسٹری لنکیج کو برج کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک اسکیم لانچ کر رکھی ہے, پی ایچ ڈی اسکیم, جس کا تھیم یہ ہے کہ جو بچہ پاکستان کے بزنس یا پاکستان کی انڈسٹری کے اوپر ریسرچ کرے گا اس کو اسکالرشپ دیا جائے گا, اور وہ پارشل اسکالرشپ انڈسٹری دے گی. اس طریقے سے یونیورسٹی انڈسٹری لنکیج کو اسٹرانگ بنانے کے لیے بہت سے ایسے اقدامات ہیں, جیسے یونیورسٹیز جو ہیں اب پروفیسر آف پریکٹس کے طور پہ جو بزنس اور انڈسٹریل پروفیشنلز ہیں ان کو انوائٹ کر رہی ہیں کہ وہ یونیورسٹی کے بچوں کو آ کے لیکچرز ڈلیور کریں. تو اس طریقے سے بہت سی ایک ملٹی ڈائمینشنل ایفرٹس ہو رہی ہیں اس یونیورسٹی انڈسٹری لنکیج کو فلفل کرنے کے لیے. بالکل صحیح. اچھا سر, اب سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ بہت سارے بچے جو ہیں, ظاہر بات ہے خواہشات پہ تو آپ پابندی نہیں لگا سکتے, اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم باہر جا کے ڈگری ایکوائر کر لیں اور یہاں پہ نہ کریں. سو آپ اب چونکہ عالمی دنیا کی رینکنگ اور پاکستان کی بھی دیکھ رہے ہیں, تو پہلے تو میں چاہتی ہوں ہماری ذرا جنریشن کو آپ یہ گائیڈ کریں کہ ہماری ڈگری کیوں کم ہے باہر کے مقابلے, یا پھر بالکل ایکویلنٹ. اچھا, میں پچھلے کوشچن کا تھوڑا سا ایک اور بریف دے کے پھر اس کوشچن کے اوپر آتا ہوں. پھر اب ہر یونیورسٹی جو ہے وہ اپنے بچوں کو 8 ہفتے کی جو ہے انٹرنشپ دے رہی ہیں. انٹرنشپ میں بھی, اور پھر کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو اب اپرینٹسشپ دے رہی ہیں
کہ 3 سال کا بی ایس 4 سال کا بی ایس ہے تو 3 سال یونیورسٹی میں اور 1 سال جا کے انڈسٹری میں کام کریں. اس سے بھی جو ہے وہ بچوں کی امپلائبلٹی ان انڈسٹری اور یونیورسٹی انڈسٹری لنکیجز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اب آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ بچے باہر جانا چاہتے ہیں, تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ضرور جانا چاہیے, باہر بھی جانا چاہیے. اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک رہنمائی مرکز کے نام سے ایک بہت ہی زبردست پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ سے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کرا رکھا ہے جس کے اوپر پوری دنیا کے جو اسکالرشپس ہیں وہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. ان کے لنک جو ہیں وہ اپلوڈڈ ہیں. اس کے اوپر آپ کلک کریں تو وہ یونیورسٹی اور اس کی ویب سائٹ کھل جائے گی, وہ اسکالرشپ کے فارمز کھل جائیں گے, آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور ہمارا آفس جو ہے اس میں رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن خود پی ایچ ڈی کی اسکیم ماضی میں کرتا رہا ہے. اس وقت پوسٹ ڈاک کی اسکیم اپنی فیکلٹی کے لیے اس نے لانچ کر رکھی ہے. اپنے اساتذہ کے لیے, کالجز کے اساتذہ اور یونیورسٹی اساتذہ کے لیے فورن ٹریننگز کر رکھی ہیں تاکہ ہم ان کی کوالٹی کو انہینس کر سکیں. جو باہر کی رینکنگ کی جو آپ بات کر رہی ہیں, جو بیرون ملک کچھ یونیورسٹیز آتی ہیں جو 800 سال پرانی ہیں یا 900 سال پرانی ہیں, جیسے آکسفورڈ ہے, کیمبرج ہے, ایم آئی ٹی ہے. یہ ایم آئی ٹی تو خیر زیادہ پرانی نہیں ہے, اسٹینفورڈ بھی, لیکن ان کے معیار جو ہیں وہ بہت زبردست ہیں, بہت ہی اچھے ہیں. پنجاب میں تقریباً 16 یونیورسٹیز آتی ہیں جو ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ میں فال کر رہی ہیں, اور اسی طرح کوئی 5 یونیورسٹیز آتی ہیں جو کہ ورلڈ کیو ایس رینکنگ میں فال کرتی ہیں, اور ہر سال ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی رینکنگ امپروو ہو رہی ہے. تو ہماری یونیورسٹیز میں چونکہ ہمارا جو سفر ہے اعلیٰ تعلیم کا وہ ایچ ای سی بننے کے بعد شروع ہوا, جو اس سے پہلے ہماری یونیورسٹیز جو تھیں وہ صرف بگر ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز تھے جو صرف نالج کو ڈسیمینیٹ کر رہے تھے. بنیادی طور پر ایک یونیورسٹی کا جو مقصد ہے وہ نئے علم کی تخلیق ہے, وہ کریشن آف نیو نالج ہے, اور وہ سفر ہمارا 2005 سے شروع ہوا. تو یہ ہمارا جو سفر ہے ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ 20 سال یا 19 سال ہمیں ہوئے ہیں سفر میں, لیکن اس کے باوجود ہمارے یونیورسٹیز کی رینکنگ بھی امپروو ہوئی ہے, اور ہمارے کچھ یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جو 150th پوزیشن پہ آ رہے ہیں, 200 پوزیشن پہ آ رہے ہیں, 250th پوزیشن پہ آ رہے ہیں. تو یہ بڑی گریٹ اچیومنٹس ہیں, اور ہم نے جو خرچہ ہے اس کے اوپر جو اسپینڈ کیا ہے وہ اپنے جی ڈی پی کا ہم 1% اسپینڈ کرتے ہیں. جن ملکوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اپنی جی ڈی پی کا بہت زیادہ پورشن, مثلا انگلینڈ جو ہے وہ اپنی جی ڈی پی کا 7% تعلیم پہ خرچتا ہے اور 4% اعلیٰ تعلیم پہ خرچتا ہے جی, اور ان کی جی ڈی پی بھی بہت بڑی جی ڈی پی ہے, اور ہماری جی ڈی پی ان کے مقابلے میں بہت ننھی منی ہے, اور جب ہم اس کی پرسنٹیج بھی 1% لیتے ہیں تو وہ بہت کم ہے. ہم نے بہت کم خرچنے کے باوجود بہت ہی ایکسلنٹ ریزلٹس جو ہیں وہ پروڈیوس کیے ہیں. یہ زیادہ خرچ کر رہے ہیں کیا ہو, لیکن اس کا یہ کوالٹی کمز ود دی پرائس. اس لیے میں خرچنے کے لیے امپورٹنس اس لیے ضروری ہے کہ آج کی جو جدید دنیا ہے اس میں اگر آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جانا ہے تو آپ کو بڑے جدید سافٹ ویئر چاہیے, لائسنس سافٹ ویئر چاہیے, آپ کو دوسری ٹیکنالوجیز میں, نینو ٹیکنالوجیز میں, بایو ٹیکنالوجیز میں ایسی لیبارٹریز چاہیے جس میں ایک مشین 4-5 کروڑ روپے کی ہے. تو اس لیے وی نیڈ ٹو انویسٹ مور ان ہائر ایجوکیشن. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے اساتذہ کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے اتنی محنت کی ہے, اور ہمارا جو نام ہے وہ عالمی سطح پر آ رہا ہے, اور ایشیا میں تو ہم اور بھی زیادہ اچھی ہماری پرفارمنس ہے ہماری یونیورسٹیز کی. اگر آپ پچھلے 8-10 سال کا ڈیٹا, چونکہ میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں, ہر سال جو رپورٹس ریلیز ہوتی ہیں, اور ہم خود بھی ایک سسٹم آف رینکنگ جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹڈ ہے, ہم اپنے پیرامیٹرز کے اوپر بھی اپنی یونیورسٹیز کو گیج کرنے جا رہے ہیں. ہمارے بچے تو ڈاکٹر صاحب باہر جاتے ہیں, وہاں کے بھی یہاں آتے ہیں پڑھنے؟ جی, اس وقت پنجاب میں 1746 بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. یہ ڈفرینٹ 46 کنٹریز سے ہیں. ان میں سری لنکا کے بچے بھی ہیں, اس میں جو ہیں وہ افغانستان کے بھی ہیں, ایران کے بھی ہیں, مراکش کے بھی ہیں, افریقہ سے بھی ہیں. تو یہ ہمارے پاس بھی بچے موجود ہیں, اور ہمارے کچھ سبجیکٹس یا ایریاز ایسے ہیں جس میں ہماری تعلیم جو ہے اس کا سٹینڈرڈ بہت اچھا ہے, اور ہماری فیس ریونیوز بڑے کم ہیں. جس میں ہمارے پاس آئی ٹی کی تعلیم ہے, ہمارے پاس انجینئرنگ کی تعلیم ہے, ہمارے پاس میڈیکل کی تعلیم ہے, پیرامیڈکس کی تعلیم ہے, انگلش لینگویج ٹیچنگ کی ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس بایولوجیکل اینڈ کیمیکل سائنسز کی تعلیم ہے. تو یہ کچھ 7 کے قریب ایسے شعبہ جات ہیں جس میں اسٹوڈنٹس بڑے انٹرسٹڈ ہیں. ہمارے پاس چائنا سے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو آئے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے, اور میں بہت سے بچوں کے میں نے انٹرویوز کیے ہیں, لڑکیوں اور لڑکوں کے جو ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں. پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کنونشن منعقد کیا تھا, اور اس میں یہ سارے بچے شریک ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنے اسٹالز ڈسپلے کیے تھے, انہوں نے اپنی کلچرل پرفارمنسز دی تھی, انہوں نے اپنے فوڈ اسٹالز لگائے تھے. میں نے بہت سے بچوں کو انٹرویوز کیے ہیں کہ آپ پاکستان میں کیوں پڑھنے آئے ہیں اور کیا اس کی وجہ ہے.
تو جو مسلم دنیا سے جو لڑکیاں آئی ہیں، مسلمان لڑکیاں ہیں، پڑھ رہی ہیں ہمارے پاس، اور جو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں یورپ نہیں بھیجنا چاہتے اور پاکستان میں بھیجنے پہ بڑے مطمئن ہیں، اور ہم ایسے فیل کرتی ہیں جیسے وی آر ایٹ ہوم. یہ ایک مسلم ملک ہے اور ہمیں بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کسی غیر ملک میں ہیں. یہاں کے کھانے بڑے ہیں، حلال فوڈ اویلیبل ہے، کلچر بہت اچھا ہے. ہمارے والدین سال میں 2 دفعہ پاکستان آ جاتے ہیں، ہمیں مل جاتے ہیں. اسی طرح لڑکوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ فرینڈس ہیں وہ بڑے فرینڈلی ہیں، پاکستانی سماج بڑا ہمیں کنڈیوسو لگتا ہے. تو دے آر ویری ہیپی ان پاکستان میرا خیال ہے. اور یہ ایجوکیشن ڈپلومیسی کو ہمیں انہینس کرنا چاہیے. یہ بچے فیوچر میں اپنے اپنے ملکوں میں جائیں گے اور 10-15 سال کے بعد یہ بڑی اہم پوزیشن پہ ہوں گے، اور یہ پاکستان کے لیے پرو پاکستانی پالیسیز اور ماحول پیدا کرنے میں بڑے مفید ثابت ہوں گے. تو ہماری یہ پوری کوشش ہے، اور میں نے تمام یونیورسٹیز کو یہ انسٹرکشن دے رکھی ہیں کہ وہ اپنی ویب سائٹس کے اندر ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے کارنر رکھیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کلب بنائیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہاسٹل ان کے لیے بنائیں، ان کو ایک انوائرمنٹ دیں، ان کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو فارن اسٹوڈنٹس ہیں وہ پاکستان میں آ سکیں. اور ہماری جو فی ہیں وہ بڑی نامینل ہیں، $1,000 سے لے کے $2,000 تک. اگر آپ انگلینڈ میں جاتے ہیں تو $22,000 $23,000 $40,000 بہت ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ان کے مقابلے میں اگر آپ کو ایک معیاری تعلیم مل رہی ہو اور ان ڈسپلن میں مل رہی ہو اور کم پیسوں میں مل رہی ہو اور آپ محفوظ ہوں اور آپ کو حلال فوڈ مل رہی ہو اور آپ کو اسی طرح آپ اپنی عیدیں سیلیبریٹ کر رہے ہوں، اسی طرح آپ اپنی نمازیں مساجد میں جا کے پڑھ رہے ہوں، تو یہ ہمیں اس کو کیش کرنا چاہیے. پاکستان کی یہ اسٹرینتھ ہے. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان اسٹوڈنٹس کی تعداد کو بڑھا لیں، اس وقت دنیا میں 85 لاکھ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں، جن میں 5 لاکھ اسٹوڈنٹس اس وقت چین میں پڑھ رہے ہیں، 3 لاکھ اسٹوڈنٹس ہندوستان میں پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی 3,000 سے زیادہ نہیں ہوں گے. ہمیں اس تعداد کو بڑھانا چاہیے اور ہم اس سے بہت سارے ریونیوز بھی لے سکتے ہیں، اور ڈائیورسیفیکیشن بھی ہے، اور ڈائیورسٹی ہماری اسٹرینتھ ہے. اور اس سے جو ہے یہ ہمارے بچوں کو بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ دوسرے کلچرز جو ہیں اور دوسری دنیا اور دوسرے ممالک کے لوگوں کا لائف سٹائل کیا ہے، سوچنے کا انداز کیا ہے، اس سے ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر بھی امپروومنٹ آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یاد ہے کہ جب ہائر ایجوکیشن کمیشن کا آغاز ہوا تھا اور میں خود اسٹوڈنٹ تھی، تو ایک کانسیپٹ ہے ایکسچینج پروگرامز کا. اس ٹائم ہمارا کے پی کا جو صوبہ تھا وہاں پہ حالات سیکیورٹی کے تھے، تو بڑا اچھا AGC کا تب انیشیٹو تھا کہ انٹر پروونشنل ایکسچینج ٹورز جاتے تھے. پنجاب کے اسٹوڈنٹس کے پی جاتے تھے، اور اس کے بعد ایک اسلام آباد میں ہوا، تمام صوبوں کے اسٹوڈنٹس وہاں پر آئے اور انٹریکشن ہوتا تھا. ایسے کچھ پروگرامز اب بھی AGC لانچ کرتا ہے؟ اچھا، یہ ریگولر فیچر تو نہیں، لیکن آن اینڈ آف کبھی کبھار یہ ہوتا ہے، اور اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے کہ سندھ کے اسٹوڈنٹس پنجاب میں آ رہے ہوں، پنجاب کے سندھ میں جا رہے ہوں. اس سے بھی ایک دوسرے کو سمجھنے میں، کمیونٹیز کو قریب لانے میں. اور دیکھیں، پاکستان کی ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے، میں آپ کو بتاؤں. اگر آپ ہندوستان میں جائیں تو ہر 200 کلومیٹر کے بعد بھگوان بدل جاتے ہیں، لباس بدل جاتے ہیں، زبان بدل جاتی ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی دی ہے کہ آپ پورا پاکستان پھر لیں، آپ کو دیکھیں گے آپ 98% جو ہے وہ مسلم لوگ بستے ہیں. ان کی عیدیں وہی ہیں، ان کی شبراتیں وہی ہیں، ان کا لباس شلوار قمیض ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ شلوار قمیض کے شلوار کی چنٹیں زیادہ ہو جائیں گی، لیکن ایک ان پڑھ سے ان پڑھ سندھی اور ایک ان پڑھ سے ان پڑھ ہمارا پٹھان اور ایک ان پڑھ سے ان پڑھ بلوچی بھی اردو کو سمجھ لے گا. ہماری ایک ہی زبان رہے گی پورے پاکستان میں. زبان بھی ایک ہے، مذہب بھی ایک ہے، سوچ بھی ایک ہے، تہوار بھی ایک ہے، کلچر بھی ایک ہے. تو اس سے ہمیں جو کلچر کے اندر سب کلچرز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، پیار اور محبت کے فروغ کے لیے ہم نے پنجاب کی یونیورسٹیز میں بلوچ اسٹوڈنٹس کے کوٹے رکھے ہوئے ہیں، جس میں بلوچی اسٹوڈنٹس یہاں آتے ہیں، لڑکیاں اور لڑکے آتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے پنجاب یونیورسٹی میں بلوچ لڑکیاں آئیں، وہ پڑھیں، اور بعد میں مجھے پتا ہے کہ وہ بلوچستان میں جا کے اس وقت اسکولوں میں اور کالجز میں پڑھا رہی ہیں. تو اس طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اور پاکستان کی ڈفرینٹ کلچرز کو سمجھنے کے لیے یہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں، اور بہت ضروری ہونے چاہیے. نہ صرف پاکستان کے اندر ہونے چاہیے، پاکستان کے باہر بھی ہونے چاہیے. اس سلسلے میں ہم ایران سے بھی بات چیت کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ابھی پچھلے دنوں میرے پاس انڈونیشیا کے سفیر آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بھی یہی گفت و شنید ہماری چل رہی تھی کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجیں، اپنی فیکلٹی کو بھیجیں، پھر ہم آپ کے پاس بھیجتے ہیں. تو اسی طرح سمرز میں ہم جا کے وہاں کچھ اسٹڈی کر سکتے ہیں، کچھ سیر کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں سے گھل مل سکتے ہیں. تو اس میں بھی ایک بہت کچھ لرننگ ہمیں مل سکتی ہے. دور دراز کے جو علاقے ہیں وہاں پر یونیورسٹیز کیوں نہیں بنائی جاتی؟ ان میں خیال ہے زیادہ دور دراز پنجاب کے چھوٹے شہروں جی، ان کا یہ سوال جو ہے نا وہ
ماضی میں تو ٹھیک ہے لیکن گزشتہ 10 سال میں پنجاب کی حکومتوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ہماری یونیورسٹی زیادہ تر جو ہیں لاہور میں کنسنٹریٹڈ ہیں یا راولپنڈی میں یا ملتان میں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے یونیورسٹیز کو ایکوٹیبل بیسس کے اوپر سپریڈ کیا ہے. پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ جب بھی کوئی یونیورسٹی بننی ہوتی ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ یہاں یونیورسٹی بننی چاہیے, وہ فیزیبلٹی پریپیئر کرتا ہے اور دیتا ہے. اب دیکھیں آپ اوکاڑا میں یونیورسٹی, ساہیوال میں یونیورسٹی ہے, ڈی جی خان میں یونیورسٹی ہے, گجرات میں یونیورسٹی ہے, سیالکوٹ میں وومن یونیورسٹی ہے, جھنگ میں یونیورسٹی ہے, بھکر میں یونیورسٹی ہے, لیا میں یونیورسٹی ہے. تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری حکومت جو پچھلے 10 سال میں آئی ہیں ان کی یہ پالیسی رہی ہے, ہمیں انسٹرکشنز رہی ہیں کہ ہم ہر ضلع میں بنانا چاہتے ہیں یونیورسٹی. ہمارے کو 39 ڈسٹرکٹس ہیں, صرف 8 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جہاں یونیورسٹی نہیں ہے, باقی تقریباً ہر جگہ یونیورسٹی ہے. 8 ڈسٹرکٹ میں ایسے ہیں جہاں یونیورسٹی یا سب کیمپسز نہیں, جہاں یونیورسٹیز نہیں وہاں ہم نے سب کیمپسز دیے ہیں, انہی یونیورسٹیز کے اچھے سب کیمپسز بنا کے دیے. تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ جو 8 ڈسٹرکٹس ہمارے بچتے ہیں ان کے اندر بھی ہم یونیورسٹیز اور سب کیمپس دیں, اور اس کے اوپر بھی کام جاری ہے. اور اسی دور حکومت میں انشاءاللہ پنجاب کا کوئی ضلع ایسا نہیں بچے گا جس میں یونیورسٹی نہ ہو. یہ جو گریجویشن لیول کے اوپر جو کتابیں ہیں, جس طرح میٹرک تک کتابیں فری دی جاتی ہیں, تو یونیورسٹیز اور کالجز میں کیوں نہیں فری دی جاتی کتابیں؟ اچھا دیکھیے, جو تعلیم ہوتی ہے نا بنیادی تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں میٹرک تک کی تعلیم, یہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ گورنمنٹ ہر شہری کو دے, لیکن جو اعلیٰ تعلیم ہے یہ بنیادی حق نہیں ہے, یہ ایک لگژری ہے, اور پوری دنیا میں ایسے ہی ہے. اور جن ملکوں کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو برسریز بھی دیتے ہیں, اسکالرشپس بھی دیتے ہیں. اب پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کو انسٹرکٹ کیا گیا ہے آنریبل وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کہ وہ ایک اسکیم ہم نے ڈیوائز کی ہے, اس کے لیے انہوں نے پیسے مختص کر دیے ہیں کہ 2.5 ارب روپیہ اس سال مختص کیا, جس میں 25,000 اسٹوڈنٹس کو میرٹ اسکالرشپ ہم دے رہے ہیں, یعنی فل ٹیوشن فی پے کر رہے ہیں 25,000 کو. اور اگلے سال یہ اسٹوڈنٹس کی تعداد 50,000 ہوگی, اس سے اگلے سال 75,000 ہوگی, اس سے اگلے سال 1 لاکھ ہوگی. تو یہ ٹوٹل اسکیم کو 25 ارب روپے کو کراس کر جائے گی. تو ہر حکومت اپنے وسائل کے مطابق کوشش کرتی ہے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے اسٹوڈنٹس ان کو کچھ دیا جائے. پھر ایک بہت بڑی لیپ ٹاپ اسکیم جو ہے وہ حکومت اس وقت چل رہی ہے, جو کہ آنے والی ہے, اناؤنس ہونے والی ہے. یہ بھی سوال آیا ٹھیک ہے, لیپ ٹاپ نہیں مل وہ آ رہی ہے, بڑی جلدی آ رہی ہے, اور اس میں لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں 2.5 لاکھ روپے کا لیپ ٹاپ ہے, وہ اسٹوڈنٹس کو ملنے جا رہا ہے. پھر ای بائکس کی اسکیم لانچ کر دی گئی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو ہر حکومت اپنے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ HEC مانیٹر کر رہی ہے نا لیپ ٹاپ اور ای بائک. جی ہمارا اس میں کنٹریبیوشن اور ان پٹ ہے. اس وقت جو حکومت ہے وہ تقریباً 28 ارب روپے اعلیٰ تعلیم کے اوپر خرچ رہی ہے پنجاب میں اس سال مختلف اسکیموں کے اندر, اگر میں آپ کو بتاؤں. لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ 28 ارب, ہماری پھر بھی ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ کم ہے اور اس کو آپ بڑھائیں اور اس کو آپ آگے بڑھائیں, کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی حکومت کو زیادہ سے زیادہ ریکویسٹ کریں تعلیم کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں وہ بڑی مہربان رہی ہیں کہ انہوں نے اس دفعہ کافی رقم جو ہے رکھی ہے, اور مجھے بڑی امید ہے اگر ہم نے سکسیسفلی اس کو ایگزیکیوٹ کیا تو اگلے سال یہ رقم اور بڑھا دی جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ای بائکس کا انیشیٹو ہے یہ میں نے بھی ویسے دیکھا, بیکاز میں خود PhD اسٹوڈنٹ ہوں, تو بائکس مل رہی تھی. تو کتنا رسپانس آیا ہے خواتین بچیوں کا؟ خواتین بچیوں کا بہت زیادہ اتنا رسپانس آیا ہے کہ ان کے لیے جو تعداد رکھی گئی تھی 50% وہ ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد کوئی 8,000 بچیوں نے اور ریکویسٹ کی کہ مجھے دی, تو چیف منسٹر نے کہا کہ جن لڑکیوں کی بھی ریکویسٹ آئی ہے ان کو دیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں لڑکیوں کے لیے اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ ایک بچی نے اگر یونیورسٹی آنا ہوتا ہے تو وہ ڈپینڈنٹ ہے اپنے بھائی کے اوپر, اپنے والد کے اوپر, اور وہ بھائی یا والد جو ہیں 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے وہ یا تو بائکس کے اوپر لے کے یونیورسٹی کے باہر انتظار کر رہے ہیں, پھر پھر انہوں نے وینز لگوا رکھی ہیں. وہ وینز پہلے ایک بچی کو پک کرتی ہے, پھر دوسری کو, پھر تیسری کو, اور وہ بچی کے مائنڈ کے اوپر ایک عجیب ٹینشن سوار رہتی ہے اس ٹرانسپورٹ کی. تو امپاورنگ دی وومن کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ ڈرائیونگ سیکھیں, ہیلمٹ پہنیں, لائسنس لیں اور اس کو چلائیں, اور پھر یہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں اور آپ کمیوٹ کریں اور اس فکر میں نہ ہو کہ مجھے کون چھوڑ کے آئے گا, کون لے کے آئے گا.
تو وہ میرا خیال ہے کہ اس سے ان کی ایجوکیشن بھی امپروو ہوگی. مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں سڑکوں پہ ایسی کسی لڑکی کو بائک چلاتے ہوئے دیکھتی ہوں کہ ایک سینس آف ڈپینڈنس جو ہے وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے. اگر ہمیں باہر جانا ہو تو کتنی پاکستانی تعلیم ہونی چاہیے؟ باہر کس مقصد کے لیے جانا ہے یہ ضروری ہے, یہ بڑا ضروری ہے. اگر آپ نے شادی کرنے کے لیے جانا ہے پھر تو آپ تو اگر آپ میٹرک بھی ہوں تو آپ جا سکتے ہیں, اگر آپ نے نوکریاں کرنے جانا ہے تب بھی آپ دیکھیں, اگر آپ نے اور جاب کرنی ہے تو تعلیم زیادہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی پڑھنے کے لیے جانا ہے تو لازمی طور میں آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ لوگ وہاں اگر پڑھنے جائیں تو پی ایچ ڈیز کے لیے جائیں, اعلیٰ تعلیم کے لیے جائیں, انڈر گریڈ کے لیے نہ جائیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, انڈر گریڈ پہ اگر جانا ہے تو وہ اسکالرشپ پہ جائیں, اپنے یا پیرنٹس کے پیسے خرچ کے نہ جائیں, بیکاز انڈر گریڈ ایک تو مہنگی بہت ہے, پھر 4 سال میں بہت ہی مہنگی ڈگری آپ کو ملے گی. تو اس کی بجائے اگر آپ نے جانا ہے یا 1 ایئر ماسٹرز کے لیے جائیں یا آپ جائیں تو پی ایچ ڈی کے لیے جائیں. اور میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ وہ آپ اسکالرشپ ہنٹ کریں. مجھے انتہائی تکلیف ہوتی رہی ہے جب میں انگلینڈ میں تھا یا میں دوسری یونیورسٹیز یورپ کی میں نے دیکھی ہیں, تو اس میں میں دیکھتا ہوں کہ انڈین اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں اور خاص طور پہ انڈین لڑکیاں بہت زیادہ ہیں. تو ہم وہ اویل کرتی ہیں جو وہاں کی اسکالرشپ اپرچونیٹیز ہیں. آپ مختلف یونیورسٹیز کی ویب سائٹ کو بھی وزٹ کریں, مختلف ان کے پروفیسرز کے پروفائلز کو چیک کریں کہ وہ جو پروفیسرز ہیں وہ کس ایریا میں ریسرچ کرا رہے ہیں. ان کے پاس فنڈڈ پروجیکٹس ہیں, ان کو اسٹوڈنٹس چاہیے, ان کو ریسرچ اسٹوڈنٹس چاہیے. ہم سرچ نہیں کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز بیٹھے بٹھائے کالج نوٹس بورڈ پہ لگ جائے, ورنہ باہر جانے کے لیے فل برائٹ آپ کے پاس ہے, شیوننگ آپ کے پاس. آپ اپنا جو سی وی ہے وہ ان پروفیسرز کو بھیجیں اور اپنا انٹرسٹ شو کریں کہ میں آپ کے پروجیکٹ میں کام کرنے کو تیار ہوں. تو آپ کو وہ پیڈ اسکالرشپس میں ملیں گے, یعنی پڑھنے کے لیے بھی وہ آپ کی ٹیوشن فی بھی دے رہے ہوں گے, لیونگ بھی دے رہے ہوں گے, اور اس کے ساتھ بھی آپ کو پیسے مل رہے ہوں گے. اچھا سر, مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کا ایک انیشیٹو یہ بھی تھا, باہر یہاں سے ٹیچرز کو پی ایچ ڈی کرانے بھیجا گیا تھا مشرف اور حکومت نے. ان میں سے شرط یہ تھی کہ واپس آ کے پاکستان سرو کریں, کچھ آئے کچھ نہ آئے. اب بھی یہاں سے ٹیچرز جاتے ہیں, کامن ویلتھ پہ چلے گئے اور پہ, تو ابھی بھی یہ آپ کی چیز برقرار ہے؟ اچھا, جو ایچ ای سی اسلام آباد کی آپ بات کر رہی ہیں, انہوں نے بے تحاشا لوگوں کو بھیجا اور ان میں سے ان کا جو ریٹرن ریٹ ہے کوئی 94% ہے. اور ہم نے کوئی بھیجا 280 کے قریب لوگوں کو ہم نے بھیجا, ہمارا 100% ہے. اور پوسٹ ڈاک پہ بھی جتنوں کو بھیجا وہ 100% واپس آئے. ہم نے سلیکشن بڑی کیئرفل سلیکشن کی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے, ایک وائس چانسلر کی کمیٹی بنائی جنہوں نے لوگوں کو سلیکٹ کیا, انٹرویو کیا, انہوں نے ان کے پروجیکٹس دیکھے, ریسرچ پروجیکٹس, کیا وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں, ان کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا. تو اور بڑی کیئرفل سلیکشن کر کے ہم نے دیکھا. پھر انڈر بانڈ ہیں, جب یہ لوگ جاتے ہیں تو وہ واپس آتے ہیں, تو واپس موسٹلی واپس آتے ہیں. اچھا سر, کچھ ایسی اسکالرشپس ہیں جو اس طرح کہتے ہیں نا, ہر ملک اپنا سوچتا ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اس طرح برطانیہ کی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی برطانیہ سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک ہو گلوبلی, پھر وہ انہیں اسکالرشپ آفر کرتے ہیں. تو جب آپ کے پاس یہ والی اسکالرشپس آتی ہیں, پھر آپ اس کرائٹیریا کو دیکھتے ہیں, پھر پاکستان فوکسڈ زیادہ رکھتے ہیں؟ اگر تو پاکستان فنڈنگ کر رہا ہے تو ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں, پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. اگر وہ برطانیہ ہے یا یو ایس اے ہے, جرمنی ہے, اگر ایسے اسکالرشپس ہیں تو پھر ایسے پروجیکٹس ہمیں دیکھنا چاہیے جس میں ان ملکوں کا بھی انٹرسٹ ہو اور ہمارا بھی انٹرسٹ ہو. مثال کے طور پہ اگر ایگریکلچر ہے, اور ایگریکلچر میں اگر ویٹ کی جینیٹک موڈیفکیشن کر لی جائے اور پر ایکڑ پیداوار بڑھا لی جائے, تو اس میں ان کا بھی فائدہ ہے, اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے. اور اگر کوئی ایسے فروٹس ہیں, ویجیٹیبلس ہیں, یا آپ دیکھیں ایسی میڈیسنز ہیں, اس کے فارمولیشن کے اوپر اگر کام کرنا ہے یا ان کے کریکٹرائزیشن کے اوپر کام کرنا ہے, تو یہ انسانیت کا فائدہ ہے, یہ ان کا بھی فائدہ ہے, ہمارا بھی فائدہ ہے, ہر کسی کا فائدہ ہے. تو پھر ہم ایسے پروجیکٹ کو پریفرنس دیتے ہیں. اچھا سر, ویسے تو یہ آپ کی ڈومین سے باہر ہے, ڈہر کی انٹیریئر سندھ کا علاقہ ہے, وہاں سے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اچھے ریسرچ پروجیکٹ کی کیا پہچان ہونی چاہیے. ابھی آپ نے جی بالکل, اس میں فنڈامنٹل کوسچن یہ ہے کہ آپ ریسرچ کر کیوں رہے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آخر آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ یہ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں. بیکاز ریسرچ فار دی سیک آف ریسرچ نہیں ہوتی. آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کا سوسائٹی کو فائدہ کیا ہوگا, اس کا بزنس کو فائدہ کیا ہوگا, یہ اپلائیڈ ان نیچر ہے کہ نہیں ہے, اس کے اوپر میں اپنے 5 سال 6 سال 7 سال اگر پی ایچ ڈی میں لگاتا ہوں تو اس کا کیا فائدہ ہے, اس کا آؤٹ کم کیا ہے. پہلا فنڈامنٹل جو کوشچن ہے. ایک اچھا ریسرچ پروجیکٹ وہ ہے جس سے انسانوں کو فائدہ ہو رہا ہو, جس سے سماج کو فائدہ ہو رہا ہو, جس سے بزنس کو فائدہ ہو رہا ہو, جس سے انڈسٹری کو فائدہ ہو رہا ہو. تو اگر تو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ ایک اچھا ریسرچ پروجیکٹ ہے.
اور دوسری بات یہ دیکھنی ہے کہ وہ کاسٹ افیکٹو ہے کہ نہیں. تو اگر آپ ایک ایسی ریسرچ کرنے جا رہے ہیں جس کی پر یونٹ کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ وائبل نہیں ہے, وہ فیزیبل نہیں ہے, تو پھر اس کا فائدہ نہیں. تو اگر آپ ایک ایسی پروڈکٹ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں یا ایک ایسی ریسرچ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ڈویبل ہے, وائبل ہے, فیزیبل ہے, تو یہ ایک سیکنڈ کوشچن اس کا ہوگا. تیسری بات یہ ہوگی کہ آپ جہاں ریسرچ کرنے جا رہے ہیں اس میں جو سائنٹیفک اکوپمنٹ یوز ہونے جا رہے ہیں کیا وہ اویلیبل ہیں یا نہیں ہے اویلیبل, وہ فیسلٹیز ہیں کہ نہیں ہیں, اور پاکستان سے ریلیٹڈ ہے کہ نہیں ہے. تو ایسے کچھ کوشچنز ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو دیکھنا ہے. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر ماضی میں مختلف ملکوں میں کیا کام ہو چکے ہیں اور اس میں کیا گیپس ہیں جس کو آپ کرنے جا رہے ہیں. کبھی ذکر آپ نے کیا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, تو جہاں پہ یہ بڑا فروٹفل بھی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے نا ہم کچھ بھی استعمال اس کا کر سکتے ہیں, پلاجرزم, کاپی پیسٹ. اب تو ایسے ایسے اے آئی آ رہے ہیں جو آپ کو پورا تھیسس بھی نکال کے دے دیتے ہیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک ٹریننگ پروگرام اپنے ٹیچرز جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے, جس میں ہم نے اس ایک سال میں کو 2500 اساتذہ کو اس میں سے گزارا ہے. وہ ہے یوز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جنریٹو ٹولز ان دی کلاس روم. اصل میں ہم یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ایک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بچے یوز نہ کریں, چیٹ جی پی ٹی کو بچے یوز نہ کریں, آپ اس کو روک نہیں, لیکن آپ یہ پکڑ سکتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جنریٹڈ کانٹینٹ جو ہے وہ کون سا ہے, اور پھر آپ جو کانٹینٹ یا آپ بلکہ اسائنمنٹ یہ دیں کہ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے یہ اسائنمنٹ بنائیں, اور جب اسائنمنٹ بنائیں گے تو پھر آپ اگلی اسائنمنٹ دیں کہ اب اس کا کریٹیکل ریویو لے کے آئیں. تو آپ نے کس طریقے سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کرنا ہے کلاس روم میں اور کس حد تک اسٹوڈنٹس کو یوز کرنے دینا ہے. تو یہ ایک ہم نے ٹریننگ ورکشاپ ڈیزائن کی ہے اساتذہ کے. ہاں, آپ کو اسٹوڈنٹ سے آگے سوچنا ہے. نمبر 2, ہم فروری میں پاکستان میں ایکڈیمک انٹیگریٹی کے نام سے ایک کانفرنس لے کے آ رہے ہیں, جس میں دنیا بھر سے کوئی 35 کے قریب فارنرز بھی آئیں گے اور پاکستان سے بھی کوئی سینکڑوں مندوبین جو ہیں وہ شریک ہوں گے. ایکڈیمک انٹیگریٹی جو سوال آپ نے اٹھایا ہے یہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا کوشچن ہے, بیکاز بہت سے سوشل سائنسز کے, مینجمنٹ سائنسز کے تھیسز آتے ہیں جو پورا تھیسز 10 منٹ میں نکل آئے گا. تو اس کے اوپر پوری دنیا پریشان ہے کہ کیا پروٹوکولز ہونے چاہیے, کیا کنٹرولز ہونے چاہیے. اس کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ فیلڈ اتنی ریپڈلی چینج ہو رہا ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد اس سافٹ ویئر کا اگلا ورژن آ جاتا ہے آپ کے پاس. تو اب آپ کو بتاؤں کہ ایلون مسک نے ایک چپ ڈیزائن کروائی جو کہ یہ سر کی سکن میں امپلانٹ کی جا رہی تھی, جو نیورونز کو ایکٹیویٹ کرتی تھی اور پیرالائز پیشنٹس جو تھے اس سے حرکت کرنا شروع کر دیتے تھے ان کے اعضاء. اب وہ چپ جو ہے $18,000 میں امریکہ میں اویلیبل ہے, وہ آپ انڈر دی سکن کہیں پہ لگا لیں اور وہ آپ کو 5 میل دور بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ پیپر ڈکٹیٹ کر سکتا ہے اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے, اور اسٹوڈنٹ کے دماغ کو وہ جواب آ رہا ہے اور وہ لکھ رہا ہے. تو اس طرح کے ایسے چیلنجز درپیش ہیں آج زمانے کو, آج کی علمی دنیا کو, جس میں ویسٹرن یونیورسٹیز جو ہیں وہ پریشان ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے نا ایکڈیمک انٹیگریٹی کی ہینڈ بک کے والیومز آ گئے ہیں, بہت موٹی کتاب, جس کو ایلان جو ہے نا ایلان ایٹن ایک بہت بڑی پروفیسر ہیں کیلگری یونیورسٹیز کی, انہوں نے لکھا ہے, اور وہ آئیں گی انشاءاللہ فروری میں PHEC کی کانفرنس میں. اور ہم اس میں اس کو ٹاٹا سی ٹاؤن بنانے جا رہے ہیں کہ پاکستانی اکیڈمیا جو ہے وہ اس کے اوپر ویجیلنٹ ہو کہ جو تھیسز ہیں اس کو کس طریقے سے کون سے سافٹ ویئر سے چیک کرنا ہے, اور تاکہ یہ آرٹیفیشیل. اور ایک زمانہ ایسا آ گیا درمیان میں کہ چیٹ جی پی ٹی کو جب آپ ریسرچ آرٹیکل لکھتے تھے تو ایز اے کو آتھر مان لیا گیا, اس کو لکھا جاتا تھا کہ یہ چیٹ جی پی ٹی چوتھا آتھر ہے. اور پھر دوبارہ سے اس جرنلز کے ایڈیٹرز کی کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, ایک مشین جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اب اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے ابھی اسٹریٹجیز بن رہی ہیں, پروٹوکولز بن رہے ہیں, اور یہ انشاءاللہ فروری میں پاکستان میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے. اس کے پری سیمینار جو ہیں پاکستان میں ہم نے شروع کر دیے ہیں, اور فورن پروفیسرز آئے ہیں پاکستان میں, اس کے ہم کر رہے ہیں. مختلف یونیورسٹیز کو ہم نے آن بورڈ رکھا ہے, 4-5 یونیورسٹیز اس میں پارٹنر ہیں اس وقت جو ہے اس کانفرنس کو منعقد کرنے میں, اور ہم اس کے اوپر بڑا ایکٹیولی ایکڈیمک انٹیگریٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں. بڑا اچھا ٹاپک ہے اور آئی بلیو کہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا, بٹ اسٹوڈنٹس کو خود سے بھی اپنے طور پہ سرچ کا جو طریقہ کار ہے اسے رکھنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا, انڈیڈ اے ویری فروٹفل سیشن ود یو, اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے ویورس کو بھی اس سے ضرور ہوگا, اور ویل انوائٹ یو اگین فار سم ادر, تاکہ انٹیگریٹی کانفرنس جب آپ کی ہوگی ہم تب آپ کو پھر سے انشاءاللہ انوائٹ کریں گے.